بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی پروگرام میں ذرا ہم دو جو عالمی سطح کے موضوعات ہیں، دونوں کا پاکستان سے تعلق ہے، ایک کا بہت ڈائریکٹ تعلق ہے، ایک کا تھوڑا سا انڈائریکٹ تعلق ہے، اس کو ذرا ہم بہت آسان سادہ الفاظ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دونوں پہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ ایک تو یہ طے ہے کہ ہم اس وقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ انتخابی پروسیس کے نتیجے میں دنیا میں اقتدار چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے آج سے 10 سال پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو اقتدار میں تھا وہ آج نہیں ہے، لیکن یہاں ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے پچھلے زیادہ نہیں 5 سال ہی اٹھا کے دیکھ لیں اگر، تو افغانستان میں پورا ایک ایپیسوڈ چلا اور وہ طالبان کا پورا ایک معاملہ دوبارہ ہو گیا وہاں پر۔ روس اور یوکرین کا پورا ایک معاملہ ہے جو سال ہر سال سے جاری و ساری ہے، وہ ایک الگ معاملہ۔ غزہ کا پورا ایک ایپیسوڈ ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ اس دوران ایران اسرائیل پورا ایک ایپیسوڈ ہو گیا۔ اس دوران پاکستان انڈیا کے پورا پچھلے 2-2.5 سال بھی دیکھیں تو ایک نئی دنیا ہے۔ اب اسے بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، تو آج ذرا ہم ان دونوں موضوعات پر، ایک غزہ والا معاملہ اور تھوڑا وہ اس میں ایران اسرائیل بھی، اور ایک پاکستان انڈیا والا معاملہ، اس میں ہم مختلف ماہرین سے بات کر کے ذرا کچھ بنیادی سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ غزہ والے معاملے پہ ابھی 7 تاریخ کو، یعنی کہ بس کچھ ہی دنوں بعد، آج 2 تاریخ ہو گئی، 7 تاریخ کو نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، وہ پھر جائیں گے وائٹ ہاؤس، پھر جائیں گے امریکہ، پھر وہ ملیں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ کیا کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اور ظاہر اس میں ایران اسرائیل والی بھی بات کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ بار بار پاکستان انڈیا کے حوالے سے ایک کریڈٹ لیتے ہیں اور ایران اسرائیل کے حوالے سے بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، اب وہ غزہ کے معاملے پر بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ایک اچھے موڑ پہ پہنچ گیا ہے۔ تو غزہ کے حوالے سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا غزہ میں واقعی اب جنگ بندی کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کیا غزہ کے رہنے والوں کو واقعی امن مل سکتا ہے، ملنے جا رہا ہے؟ کیا جو وہ تجویز دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک تجویز یہ آئی جو ٹائمز آف اسرائیل نے لکھی کہ ایک تجویز یہ ہے کہ غزہ کی پٹی سے حماس لیڈرشپ کو باہر نکال کے اور اس کے بعد غزہ کی پٹی پر گورن کریں گے 4 عرب اسلامی ممالک۔ اب کیا حماس یہ بات مانے گی؟ کیا غزہ کے عوام یہ بات مانیں گے کیا؟ تو کیا یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ تو غزہ کے حوالے سے ہمارا یہ سوال ہے۔ ایران اسرائیل کا ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے یا یہ معاملہ کبھی بھی دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ معاملہ اختتام کو پہنچا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں بہت زبردست قسم کی بیان بازیاں تو نظر آئی ہیں۔ اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ 500 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایران نیوکلیر ویپن تو نہیں بنا سکے گا۔ اور ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران وہی کہہ رہا تھا، پہلے کہہ رہا تھا، ایران کہہ رہا ہے سب نیوکلیر ویپن تو ہم بنا ہی نہیں رہے تھے، تو بنائیں گے کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، ہم پرامن مقاصد کے لیے جوہری ہتھیار، جوہری پروگرام میں تھے، پرامن مقاصد کے لیے وہ ہم جاری رکھیں گے، بلکہ وہ ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم NPT پہ سے ہم الگ نہیں ہو رہے، جو جوہری عدم پھیلاؤ کے حوالے دستخط ہے اس سے الگ نہیں ہو رہے، لیکن IAEA سے ہمارا تعاون ویسا نہیں رہے گا۔ اب سے کچھ لمحات پہلے کی رائٹرز کی خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے ایران اور امریکہ کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس کو ابھی نہ ایران نے کنفرم کیا آفیشلی نہ امریکہ نے، لیکن رائٹرز یہ کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران یہ بھی ہوا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی صاحب نے بہت سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تماچا رسید کیا امریکہ کو، اور کیا کچھ نہیں کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کے جواب میں بڑے سخت بیانات دیے کہ یہ میرے خلاف کیوں بیانات دے رہے ہیں، ہم تو ان کی سے پابندیاں آسان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر تو ایران کے لیے اور مشکلات ہوں گی۔ تو ایران اسرائیل معاملہ بھی رک گیا ہے یا یہ بھی کبھی بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب پاکستان انڈیا والے معاملے پر آئیں گے تو پھر ہم یہی سوال اٹھائیں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی باقاعدہ ایک بحث جاری ہے کہ بہت سو کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ بھی ایک بار پھر اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ذرا ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ان تینوں کیسز کا، اور پھر ہم ماہرین سے سوال لے کے جاتے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ ذرا سنیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، کہ ابھی ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مائی ریپرزینٹیٹیوز ہیڈ اے لاٹ میٹنگ ود دی اسرائیلیز ٹوڈے آن غزہ، میرے نمائندوں نے آج، یا اب سے کوئی سمجھ لیجئے کہ کچھ گھنٹوں پرانا، 1-2 دن پرانا یہ ان کا ٹویٹ ہے، یا سوشل جو سوشل میڈیا اس پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نمائندگان نے اسرائیلیوں سے غزہ کے حوالے سے ایک بہت اچھی اور ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں اسرائیل نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اسرائیل ہیز اگریڈ ٹو دی نیسسری کنڈیشنز ٹو فائنلائز دا 60-day سیز فائر، یعنی اسرائیل غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا جوڑیے ایران والے معاملے سے، جب بھی ٹرمپ کا یہی ٹویٹ آیا تھا کہ اسرائیل اور ایران دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے اتنے گھنٹوں کے سیز فائر پہ، پہلے یہ شروع کرے گا، پھر یہ شروع کرے گا، پھر 12 روزہ جنگ بندی، یہ سارا معاملہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ اسرائیل نے اس بات سے اتفاق کر لیا ہے، تمام تر شرائط فائنل ہو گئی ہیں،
پر عام طور پہ یہ ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی بڑی ملاقات ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ جو بالکل جو جزیات ہوتی ہیں وہ لوگ بیٹھ کے نہیں طے کرتے, وہ پہلے سے طے ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. تو کیا اب جب تھوڑے دنوں بعد جب بیٹھیں گے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ تو کیا وہ اس چیز کا اعلان کریں گے؟ اور وہ کیا ہے, میں پھر آپ کی خدمت میں اس کا مزید بھی عرض کرتا ہوں کہ اسرائیل ہیز اگریڈ ٹو دی نیسیسری کنڈیشنز ٹو فائنلائز اے 60-day سیز فائر. اب اس دوران ہو گیا کیا؟ ڈیورنگ وچ ٹائم وی ول ورک وتھ آل پارٹیز ٹو اینڈ دا وار. کہ اس سے تاثر مل رہا ہے کہ اسرائیل اس بات پہ اتفاق کر رہا ہے کہ 60 روز کے لیے ہم غزہ میں کچھ نہیں کریں گے, اور اس دوران ہم سب مل کے کام کریں گے کہ غزہ میں جنگ ختم ہو. اب آپ کو یاد ہے کہ غزہ میں ایک قتل عام تو جاری ہے, اس میں بربریت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. آٹا نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, اور کھانے کے لیے پھر اسٹال لگتے ہیں, لائنیں لگتی ہیں, اور جب لائنیں لگتی ہیں اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں میزائل آ کے گرتا ہے, پھر دوبارہ یہ ہوتا ہے, پھر تیسری, یعنی بار بار اب یہ واقعات بڑھ گئے غزہ میں کہ کھانا کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسا رہتا ہے کہ انٹینشنلی یہ کام ہو رہا ہے, اسپتالوں میں انٹینشنلی مارا جا رہا ہے. اگر اتفاق سے کام ہو جائے تو 1 مرتبہ ہوتا ہے, 2 مرتبہ ہوتا ہے, 10 مرتبہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں اسرائیل ایران معاملے میں بھی قطر کا ایک اہم ترین کردار تھا. یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا قطریز اینڈ ایجپشینز, قطر کی بات بھی کر رہا ہے اور ایجپٹ کی بات بھی کر رہا ہے, who have worked very hard to help bring peace, ان ممالک نے ویسے امن کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے, will deliver this final proposal. سب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ممالک ہیں یہ اس حوالے سے ایک فائنل پروپوزل لائیں گے. تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اس بات پر مانا ہے کہ میں 60 دن کے لیے رکتا ہوں اور اس دوران آپ امن کی کوششیں کر لیں, اور یہاں مصر اور قطر یہ لوگ ایک فائنل پروپوزل لائیں گے. اب کیا ہے, I hope for the good of the Middle East that Hamas takes this deal because it will not get better, it will only get worse. میرا مشورہ ہے کہ حماس اس ڈیل کو لے لیں, ورنہ اس سے اچھا اب کچھ نہیں ہوگا. پھر اس سے آگے اب اگین وہ ایران کو بھی یہ بات دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہے, ورنہ پھر ایران کے لیے بہت تباہی ہے, ایران اب بہتر ہے کہ پیس کر لے ورنہ یہی ہوگا. اب یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس یہ ڈیل لے لے, ورنہ اس سے اب یہ ہے $100 ملین کوشچن کہ حماس اس بات پہ اگری کرے گا یا نہیں کرے گا. اب یہ ساری کی ساری صورتحال. اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 جون کو اپنے کہا کہ غزہ کے حوالے سے بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہونے کا امکان ہے. وہ کیا کہتے دیکھیے گا. I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. Gaza is very close. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے بعد بھی اور چیزیں بہتر ہوگی, اس سے پہلے بھی ہم غزہ کے حوالے سے کام تو کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے 7 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں. اس سے پہلے آخری ملاقات وائٹ ہاؤس میں کب ہوئی تھی ان کی؟ 4 فروری کو, کہیں تو یہ 5 مہینے پہلے. اب دیکھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو یہ منظر نامہ ہے, تب کیا ہوتا ہے. اور 4 فروری کو جب نیتن یاہو آیا تھا تب نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ غزہ اب رہنے کے قابل نہیں رہے, وہاں اچھے گھر بننے چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ, اور باقی بس یہاں سے نکل جائے, مطلب غزہ سے ان کو اچھی جگہ دے دیں گے رہنے کے لیے, غزہ خالی کریں. خلاصہ یہ تھا اس بات کا. کیا کہا تھا ٹرمپ نے اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے, دیکھیں آپ. So, I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1.7 million people, 1.7 million, maybe 1.8 million. But I think all of them, I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی, یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو دیکھیں, یہ تو گرا دیا ہے, ملبے کا ڈھیر ہو گیا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی رہنے کے قابل ہی نہیں جگہ. تو آپ کو یاد ہے نیتن یاہو اسرائیل ایران کے عوام کو کہتا تھا کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی گزارو, آپ یہ حکومت کو گھر بھیجو یار, ختم کرو معاملہ, اور آپ یہ نیوکلیر پروگرام کن چکروں پڑ گئے, باقی آؤ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں نا, پیسے ویسے دیتے ہیں آپ کو, سب کرتے ہیں. یہ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے, ملبے کا ڈھیر بن گیا, آپ چھوڑو, آپ اچھی جگہ سیٹل کرتے ہیں, بڑا زبردست سارا سسٹم ہو جائے گا, یہ چھوڑیں اس جگہ, کیا کرنا ہے آپ کو. یعنی مشکوروں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ آپ نیتن یاہو کو چولی میں ڈال دیں اور آپ لوگ نکلو یہاں سے, آپ کو اچھے پلازاز عمارتیں بنا کے دے دیتے ہیں. اب جو فلسطین کے سفیر ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, دیکھیں 4 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا, اور اس کے 48 گھنٹے بعد فلسطین کے سفیر ریاض منصور ان کا نام, انہوں نے اقوام متحدہ کی, انہوں نے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب دیا اس آفر کا. اور کیا جواب تھا ابھی سنیں.
The Gaza Strip is a very precious component of the land of the State of Palestine. It is part of our homeland, and we don't have a homeland other than the State of Palestine. So therefore, we are not looking for other homelands or other countries. For those who want us to have a happy place and safe place, we will be delighted to return to our homes inside the State of Israel. This is where we originally were, kicked from. If they want to do that for us, we will welcome it. But short of that, Gaza is part of the State of Palestine. The West Bank is part of the State of Palestine, so is East Jerusalem. تو انہوں نے واضح میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ آفر نہیں چاہیے ہمیں, یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اس پہ یہی رہیں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے غزہ کے حوالے سے بات کر لی, ہم نے مہمانوں سے ایران اسرائیل کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایران اسرائیل معاملے کے حوالے سے یہ چمک گوئیاں تھیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا ہے. حساسیت ایسی کہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. آج پاکستان کے وزیر داخلہ نے اس حوالے سے بتایا, ان الفاظ کا چناؤ کیا اور بتایا کہ ایران اسرائیل ڈیل کے حوالے سے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کا, پاکستان کی فوج کا یا آرمی چیف کا بہت اہم کردار. تو انہوں نے کیا کہا دیکھیں ذرا. ایران کے ساتھ پیس فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. اس کے پیچھے بھی ورزش پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے. تو یہ ہو گیا. اور ہمارا تیسرا, ہم نے پاکستان انڈیا کے حوالے سے بات کرنی ہے, اس میں بھی آپ ذرا کوئکلی دو ڈیولپمنٹس دیکھ لیجئے. ایک یہ کہ جے شنکر جو کہ انڈیا کے خارجہ امور دیکھتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, وہ خود اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے مودی کو فون کیا, تب وہ کمرے میں تھے, اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کچھ چیزیں نہیں کی تو پاکستان بہت بڑا حملہ کرے گا آپ پہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے وزیر, یہ بھارت کے وزیر خارجہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے. I was in the room when Vice President once spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And the Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. تو وہ یہ خود یہ بات مان رہے ہیں. اور اس میں آپ آخری ایک بات یہ بھی دیکھیے, پھر ہم ماہرین سے پوچھیں گے کہ کیا پاک بھارت جنگ ہونے کا دوبارہ امکان ہے یا نہیں, کہ یہی بھارت کے وزیر خارجہ ایک اور بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے بات یہاں سے شروع ہوئی, ہم نے دعوے کیے تھے, یعنی ہم نے جب اپنی نشریات میں کہا تھا طیارے گرائے گئے, پھر ہم نے کہا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 گرائے گئے, پھر آفیشیل 60 کا نمبر کنفرم ہوا, پھر ہم نے کہا اس میں رافیل بھی گرائے گئے. تب یہاں پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو, ویڈیو گیم چل رہی ہے کیا, ایسے تھوڑی. پھر کنفرم ہوا, پھر ہم نے کہا کہ نہیں, جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا باقاعدہ الیکٹرانک سگنیچر موجود ہے کہ گرائیں اور رافیل گرائیں. پھر اس کو انٹرنیشنل جریدوں نے مانا, پھر اس کو فرانس نے مانا کہ یہ کام ہوا ہے, اور یہ ہوا بازی کی تاریخ میں آج تک یہ کام نہیں ہوا ہے جو پاکستان نے کر دیا. اس پہ کیس اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا ہے, یہ کیسا ہوتا ہے کہ رافیل گر جائے. پھر جب انڈیا کی فوج نے جب پریس کانفرنس کی پہلی اس سارے معاملے کے بعد, انہوں نے کہا جی وہ ابھی ہم اس بارے میں جواب نہیں دے سکتے, ابھی بات نہیں کرنا چاہتے اس بارے میں, ڈینائی نہیں کیا لیکن اب باتیں. پھر ایک اور جب ان کا میڈیا انٹریکشن, انہوں نے کہا دیکھیں جنگ میں نا یہ نہیں دیکھتے کہ نقصان کیا ہوا ہے, جنگ میں دیکھتے ہیں کہ آداب حاصل کیا نہیں کیا. ہم نے آداب حاصل کر دیے, ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانے مار دیے, تو اس پہ بات نہیں کر رہے. اب کوئی اور نہیں, انڈیا کا وزیر خارجہ مان رہا ہے کہ پاکستان نے 1 نہیں 2 نہیں 3 رافیل گرائے. جہاز تو کل تعداد زیادہ ہے, صرف رافیل 3 وہ مان رہے ہیں, ایک فورم پہ مان رہے ہیں. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے 3 رافیل گرا تو دیے تھے 3, تو اس کے بعد تو پاکستان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے نا. مودی نے نہیں کہا تھا کہ یہ کیا پاکستان نے انڈیا بھی حملہ کر دیا, یہ کیا ہو گیا بھائی. تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ کہ پاکستان نے ہمارے 3 رافیل اس سے پہلے گرا دیے تھے, تو اس کے بعد پاکستان کو اس طرح حملہ کرنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. The Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We had already lost 3 Rafales, so it was really unfair of Pakistan. تو بیٹا جب آپ, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تو یہ مت کریں, تو اس کے بعد پھر آپ اتنے یعنی کبھی آپ اتنے بدمعاش بن جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں, پھر اس کے بعد اتنے بھولے بن جاتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ لو جی انڈیا نے تو پاکستان پہ, تو ہم نے کیا, ہم نے بھوٹان پہ حملہ کرنا تھا, اس کے بعد ہم نے سوڈان پہ حملہ کرنا تھا, ہم نیپال جاتے, ہم کیا کرتے ہیں, آپ کو کرکٹ میچ کے لیے دعوت دیتے, پھر یہی ہوتا تھا. اور اب ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 1 رات پہلے ہمارے 3 رافائل جو ہے وہ گرا چکے تھا پاکستان. اس کے بعد تو پاکستان کو یہ کام نہیں کرتا, اس کے بعد پاکستان کیا ویڈیو گیم پہ گرا تھا باقی جہاز, کیا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر تو بہرحال ہم ذرا ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں.
دو پینلسٹ ہوں گے ہمارے یہاں, دو پینلز ہوں گے ہمارے ساتھ, جو پروگرام کے اگلے حصے میں آپ پاکستان بھارت جنگ سے متعلق کہ اس کا کتنا امکان ہے کتنا نہیں, اس میں جو ہمارا پینل ہوگا وہ ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہوں گے جو کہ ہوا بازی کے ماہر ہیں, وہ اس سے ہمیں بتائیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب وہ فوج کے معاملات کے دائرے ماہر ہیں, وہ اس حوالے سے بتائیں گے. اور سفارتکاری بھی سارے معاملے بہت اہم ہیں, تو وہ جمیل احمد خان صاحب سابق سفارتکار ہے, وہ بتائیں گے. اور ابھی جو ہم جو ڈسکشن کا پہلا حصہ ہے اس میں ہم جو غزہ, اسرائیل, ایران, یہ سارا معاملہ, اس میں ہم احمد العربی کے ساتھ, عربی صاحب کے ساتھ جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, احمد العربی صاحب, ان سے بات کریں گے. سید محمد علی صاحب پاکستان کے ہیں, اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں, تھوڑا پاکستان کے زاویے سے اور یہ پورا سب بتائیں گے. اور اس کے بعد تھوڑی دن میں جوائن وہاں سے کریں گے ایران سے جرنلسٹ جان حسین صاحب تہران سے. اور ہم کوشش کریں گے کہ فیض رحمان صاحب امریکہ سے, تاکہ ہمیں امریکہ, تہران, عربیہ سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا, اور پھر محمد علی صاحب سے پاکستان کا یہ سارا پرسپیکٹیو آئے. تو ہم آغاز کرتے ہیں ذرا اپنے ان مہمانوں سے ہماری ڈسکشن کا.